بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیاض امام ہے۔ آج ہم ذہنی صحت کے بارے میں بات کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے ہماری لائف میں۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ مائنڈ جو ہوتا ہے وہ چیزیں کیسے پک کرتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز آتی ہے ہمارے مائنڈ میں وہ کیسے آتی ہے اور اس کی کتنی پاور ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں، میں آپ کو اگر کہوں کہ پین، تو آپ کے مائنڈ میں امیج بھی بن جاتی ہے اسی ٹائم، میرے جسٹ بولنے کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں ایک پین کی جو ہے نا شکل بھی بن جاتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کام کیا لینا ہوتا ہے، کہ لکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کوئی اور بھی اگر اپنے فادر کی بات کریں، امی کی بات کریں، پیرنٹس یعنی کہ وہ آپ کے جو فیملی ممبر ہیں، آپ کے گھر میں بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، جیسے ہم ان کی بات کرتے ہیں ایک امیج بن کے آ جاتی ہے اور ان کا بیہیو، ان کی ساری لائف خود بخود دماغ لے کے آ جاتا ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ اگر آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود صحیح طرح سے ورک کر رہی ہوتی ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس اتنی ہے کہ آپ کے اندر آئیڈیاز، آپ کے اندر جو ہے نا نالج، آپ کے اندر، آپ کے مائنڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ آپ کوئی بزنس مین ہے تو پھر آپ آئیڈیاز نئے نئے لے کے آ سکتے ہیں، وہ سارے مائنڈ کی پاور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوتی ہے تو اس کی بیس پہ ہم بہت سارے سٹیپ لے کے آگے اپنے فیوچر کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اس سے ہم نہ ہی ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سوشلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، نہ ہی ہم کسی چیز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح اب آگے دیکھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کو ہم کس طرح خود اپنے کلچر میں اپنے آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے ایموشن ایگریشن کی، یعنی کہ جو غصہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو نیوز چینل ہیں یا موویز وغیرہ ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹیمپرامنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ ہم بات ہی نہیں سہ سکتے دوسرے بندے کی۔ کوئی بھی بات کرتا ہے تو فوراً سے ہم اس کے اوپر ریئیکشن دیتے ہیں اور غصے والا ریئیکشن دیتے ہیں۔ تو یہ ساری مائنڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ گھر میں ہی اگر کوئی انسان ہے تو اس کو آپ اگر دیکھیں، اگر وہ اکیلا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں پرابلم ہوگی نا، یا کچھ اس کے مائنڈ میں ایسا چل رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، غصہ کرتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، اپنا چپ کر کے ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے۔ یا پھر موبائل میں آج کل جو بہت بڑا یہ چل رہا ہے کہ ٹائم ہی نہیں دے رہے فیملی کو، بچے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، جب دیکھو موبائل میں گھسے پڑے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مینٹل ایلنس میں پرابلم آ سکتی ہے یا مینٹل ایلنس ہو سکتی ہے انسان کو۔ تو سب سے پہلے مینٹل ہیلتھ کی ہسٹری کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یو ایس میں 1908 یعنی کہ 1908 میں ایک ریسرچ یا ایک اسٹڈی کی گئی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ تھوڑے مینٹلی چیلنجز کا شکار ہوتے ہیں، جن کی دماغی صحت صحیح طرح سے یعنی کہ ورک نہیں کر رہی ہوتی یا ٹھیک نہیں ہوتی، تو ہمارے سوشل جو ایکٹیو ہیں یعنی کہ جو سوشلی لوگ ہیں وہ کس طرح ریئیکشن دیتے ہیں ان کے اوپر۔ آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں، اگر کسی کے گھر میں یا پھر کہیں دوست ہے یا باہر ہے، اگر اس کو کوئی ایسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سپورٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پاس بیٹھنے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کسی پاگل کے ساتھ بیٹھا ہے۔ بھائی وہ پاگل، یہ ٹائپ ہم نے پتہ نہیں کیسے سوسائٹی میں اس لفظ کو لے کے آئے ہیں کہ ایک بندے میں ایبیلٹی ہی نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھیں، اس لیے آپ صبح اپنے بچوں کو لے کے اسکول پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ سوچ ہی نہیں سکتے، وہ ورک ہی نہیں کر سکتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پھر بھی ہم لوگ ان کو اس طرح ریئیکشن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کیئر کرنے کے بجائے ہم اس کو اکیلا چھوڑ دیں۔ اب میں اگر آپ سے بات کروں، اگر ایک نارمل انسان ہو، ٹھیک ٹھاک انسان ہو، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں ایشو ہے، تو وہ جیسے ہی چیک کرے گا، چیک کرنے کے بعد اگر وہ ایسے یعنی کہ مسٹیک سے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کے تو یعنی کہ جو دونوں گردے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، تو وہیں پہ آپ کی حالت دیکھنے والی ہے۔ میں اپنی بات بھی کر دوں تو ہماری حالت دیکھنے والی ہو جاتی ہے کہ ہم تو اب نہیں بچنے والے۔ تو ایسے لوگ جن کے کہ مینٹلی ایلنس ہیں اور کنفیوز کا شکار ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم اتنے زیادہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ان کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے ایموشنز ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بے بس ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
اسی طرح اگر ہم اپنے غصے کی بات کریں کہ گھر گھر میں دیکھیں اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہیں لوگ، تو یہ ساری چیزیں ان فیلنگز یا پھر ایسی کوئی ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے مائنڈ کے اندر ان چیزوں کو ریپریسڈ کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ وہ ایکسپریس کرنا نہیں چاہتے، یا پھر وہ کریں بھی تو کیسے کریں، کیونکہ سوسائٹی سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارا کلچر تو ویسے ہی اتنا زیادہ ماشاءاللہ سے بنا ہوا ہے کہ ہم نے سب پہ لیبل لگا دینے ہیں، سب پہ ٹیگ لگا دینے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم کیسے ہیں، ہم کس طرح ورک کر رہے ہیں، ہم کس طرح سوسائٹی میں سروائیو کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے دوسروں پہ ڈال دی ہیں ساری چیزیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کا دماغ ایسا ہے، وہ ایسا سوچتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں کیوں دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سب نے خود جا کے اپنا جواب دینا ہے کہ نہ کہ دوسروں کا، تو پھر ہم کیوں کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس اسٹڈی یا اس ریسرچ کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، جیسے آج کل ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ کوئی اگر بندہ ہے جو مینٹلی النیس کا شکار ہے یا پھر ایب نارمیلٹی کی طرف چلا گیا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ایجوکیشن روک دیتے ہیں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، اس کو سوشلی کنیکٹ نہیں ہونے دیتے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم جو ڈیلی لائف میں ہم کر رہے ہیں ان سے ان کو دور رکھیں گے تو ان کی مینٹل ہیلتھ پہ تو اور زیادہ پرابلم آئے گی، یعنی کہ وہ اور زیادہ اس چیز میں گھستے جائیں گے جس کی طرف وہ نہیں جانا چاہتے، یا جس کی طرف آپ انہیں لے کر نہیں جانا چاہتے، یا پھر آپ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ اس سائڈ پہ جائیں۔ وہ تو جب ان کو ہم سوشلی ہی کنیکٹ نہیں کر پائیں گے تو وہ اور زیادہ اب نارمیلٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس اسٹڈی کے مطابق اگر ہم سائیکو تھراپی کا استعمال کریں، ان کو جو ہے نا سوشلی ایکٹیو رکھیں، ان کی کیئر کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ وہ باتیں کریں جو ان کے مائنڈ کے حساب سے اچھی ہوں، یعنی کہ آپ اپنے مائنڈ کے حساب سے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کریں، آپ ان کی کیئر کریں، تو وہ خود بخود ڈیلی لائف کی روٹین میں آنے لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر ورک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کے جو کازز ہیں وہ یہ ہیں کہ مینٹلی فلیکسیبلٹی یعنی کہ نہیں ہوتی، ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو اپنا پوائنٹ ہوتا ہے وہ اسی بات کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ریجڈ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہی ان کو رسپیکٹ دے پاتے ہیں۔ ایک تو یہ کاز ہو سکتا ہے کہ مینٹل النیس کی طرف بندہ چلا جاتا ہے کہ اپنے پوائنٹ پہ ڈٹ جانا، دوسروں کی بات نہ سننا، نہ دوسروں کی بات ماننا۔ اسی طرح فیملی کی سپورٹ جو ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر بھی مینٹل النیس کی طرف انسان جا سکتا ہے۔ انکم اگر کم ہو، یعنی کہ میں ہوں، اگر میں سوشل ورکر ہوں، میری انکم کم ہے تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم آ سکتے ہیں، کیونکہ پیسے سے ہی نیڈز جو ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، ہماری جو بیسک نیڈ ہے، کھانا پینا، روٹی کپڑا، یہ ساری چیزیں پیسے سے ہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ہماری بیسک نیڈ ہے ان کے لیے بھی ہمیں یعنی کہ انکم کی ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم بات کریں ریلیشن شپ کی، ریلیشن شپ سٹیٹس جو ہوتا ہے یعنی کہ اپنے فرینڈز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اگر اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہے، بگاڑ میں چلا جا رہا ہے تو بھی مینٹل النیس ہو سکتی ہے انسان کو۔ اگر انسان اپنے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو بہت زیادہ نکما ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، مجھے لوگ آگے جا رہے ہیں، مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا، یا پھر اور بھی کام ہے یعنی کہ میں میتھ میں اچھا نہیں ہوں یا فزکس میں اچھا نہیں ہوں، یا پھر میں جو ہے نا اب میں دنیا میں کیا کروں گا، یا میں اس دنیا میں رہ رہا ہوں تو میرا فیوچر کیا ہوگا، اپنے بارے میں غلط کمنٹس کرنا، نیگیٹو کمنٹس کرنا، یعنی کہ اس کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس کو بار بار نیچے گڑا دینا، یہ چیزیں بھی مینٹل النیس کی طرف جا سکتی ہیں۔ اب فزیکل فٹ نہیں ہے انسان تو وہ بھی obviously مینٹل ہیلتھنیس کی پرابلم بن سکتی ہے اس میں۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے، ہمیں یہ ساری چیزیں سٹرونگ کرنی چاہیے، اپنی سیلف اسٹیم کو سٹرونگ کرنا چاہیے، اپنی جو ہے نا ایکسرسائز وہ مکمل ہونی چاہیے آپ کی۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کی ساری سیٹ ہوں گی تو مینٹل ہیلتھ میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ سوشلی بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم کہاں پہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں آ کے ہمارا جو گولز ہے اس کو کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو زیادہ مینٹل النیس کی طرف انسان چلا جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کے لائف وہ ان کی لائف ہے، انہوں نے گزارنی ہے، ہم نے جو اپنی لائف گزارنی ہے ہم نے بس صرف اپنے بارے میں یہی سوچنا ہے کہ میں نے جو کرنا ہے وہ اچھا کرنا ہے،
میں نے جو کرنا ہے وہ اپنے لیے اپنے فیوچر کے لیے کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور اسٹرانگ بناتی ہیں. تو مینٹل ہیلتھ یہ تھی جس کے بارے میں نے اویئرنیس دی آپ کو. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو اور زیادہ اچھی طرح سمجھاؤں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.